ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل ذکر الہی عز و جل اور فضائل درود و سلام۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت ایک مسلمہ امر ہے۔ قرآن و حدیث میں دونوں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید موجود ہے، ذکر الہی کے بارے میں بھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد فضیلت درود پاک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک بندہ مومن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی زبان تر بتر رہے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، یاد الہی میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارے، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو اپنانا چاہیے، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، جیسے بھی بن پڑے، جتنا بھی ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت زیادہ شکلیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے،
حج بیت اللہ کرنا اور عمرہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. قرآن پاک کی تلاوت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اسی طرح مختلف سیغوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. سبحان اللہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کا بڑا بھاری قسم کا ذکر ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے بارے میں فرمایا کہ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن کل قیامت کے دن میزان پر بہت زیادہ بھاری ثابت ہوں گے. جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح سینکڑوں سیغے موجود ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اللہ کے کسی بھی نام کو لے لیں اس کو اپنا ورد زباں بنا لیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے جو موٹے موٹے ویسے تو اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن ان میں سے جو بھی آدمی کی زبان پر آسانی سے چڑھ جائے آسانی سے اسے پڑھ سکے اس نام کو لے لے. یا حیو یا قیوم یا رزاق یا ودود یا غفور یا رحیم. اسی طرح دیگر الفاظ ہیں دیگر اسماء حسنہ ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کے طریقے ہیں. راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا, شب بیداری کرنا, تہجد پڑھنا, اشراق پڑھنا, اوابین پڑھنا, چاشت کی نماز پڑھنا یہ ذکر الہی کے طریقے ہیں. راتوں کو اٹھ کر نوافل ادا کرنا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا, استغفر اللہ پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. حتیٰ کہ جو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. پیارے نبی پر درود و سلام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے. اب ذکر کتنا کرنا چاہیے کتنا نہیں کرنا چاہیے یہ تو اب ہر بندے کی ہمت پر ڈیپینڈ ہے. کتنی ہمت کرتا ہے, کتنا وقت نکالتا ہے, کتنا وقت ذکر الہی میں صرف کرتا ہے. جتنا ذکر الہی میں وقت صرف کرتا چلا جائے گا اتنے ہی زیادہ جنت کے درجے حاصل کرتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذاکر, اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنے والا, اس کے بے شمار فضائل اللہ کے قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہیں. اور ذکر الہی کرنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں خصوصی پروٹوکول ہوگا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت ہر ماحول میں, مشکل میں, آسانی میں, نرمی میں, سختی میں, اندھیرے میں, اجالے میں, صبح کے اوقات میں, شام کے اوقات میں, فرصت کے لمحات میں, مشغولیت کے لمحات میں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے تھے. اب یہ اپنی اپنی ہمت پر ہے. نفلی ذکر ایک ہے, فرض ذکر جو فرائض کی شکل میں ہے وہ فرض ذکر ہے. ایک ہے واجب ذکر جو واجبات کی شکل میں ہے. ایک ہے سنت ذکر جو سنن کی شکل میں ہے. ایک ہے مستحب ذکر جو مستحبات کی شکل میں ہے. ایک ہے مستحسن ذکر جو مستحسنات کے فارم میں ہے. اسی طرح ذکر کے بہت سارے درجے. ایک ہے نفل ذکر یعنی اگر نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر کریں تو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا. نفلی ذکر جتنا ممکن ہو سکے کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے. اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں ہمیں کتنا ذکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح پڑھا کرو۔ اللہ نے خود ایمان والوں کو مخاطب کر کے، مومنوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈٹ کے ذکر کیا کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو۔ تم ذکر کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انعامات دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ لہذا اللہ کا بکثرت ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح پڑھا کرو۔ صبح و شام اس کے نام کی بالا جپا کرو اور اسے یاد کیا کرو، اس کے نام کا وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں موجود ہیں جو ذکر الہی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ذکر الہی کر کے ہم نے اپنے آپ کو ذاکر بنانا ہے۔ ذاکر الہ، ذاکر الہی، تو انشاءاللہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے فرائض کی شکل میں، واجبات کی شکل میں، سنن کی شکل میں، مستحبات کی شکل میں، اور پھر نفلی ذکر جتنا ممکن ہو سکے کرتے چلے جائیں، جنت کے درجے حاصل کرتے چلے جائیں۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں اور اپنے لیے کتنے انعامات کما پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کرنے والوں کے بے شمار فضائل قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کے موضوع کا دوسرا حصہ تھا فضائل درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد فضیلت درود و سلام کا نمبر آتا ہے۔ درود جتنا ممکن ہو سکے پیارے آقا پر پڑھیں، سلام جتنا ممکن ہو سکے پیارے آقا کی خدمت میں پیش کریں، خاص طور پر جمعے کے دن کو ٹارگٹ کریں۔ یہ خصوصی دن ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بھی اور پیارے نبی پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بھی۔ جمعے کے درود و سلام کے مستقل فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے کہ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنا باقی دنوں کی بنسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ جتنا آپ نے ہمارے لیے قربانیاں دی، جتنا آپ نے اپنی امت سے وفا کی، جتنا آپ راتوں کو جاگ کر ہمیں یاد کرتے رہے، ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے سوالی بن کر مسلسل اللہ کی بارگاہ میں پکار کرتے رہے، آپ کے اتنے احسانات ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہم مکمل حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن شکریہ کے طور پر، ایک ہدیہ پیش کرنے کے طور پر، ایک تحفہ اور گفٹ پیش کرنے کے طور پر ہم درود اور سلام پڑھیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا پیارا محبوب بھی راضی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں تو ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیارے نبی پر درود پڑھیں اور سلام پڑھیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ، فرشتوں کا پسندیدہ، مومنوں کا پسندیدہ۔ اللہ نے اس کو پسند کیا، فرشتوں نے اسے پسند کیا، مومنوں نے اسے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آرڈر دیا کہ میرے پیارے حبیب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، مشہور زمانہ آیت کریمہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ:
بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو، زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرو، باکثرت درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ میں بھی اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ خبر دے رہا ہے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے، اے مومنوں، میرے بھی تمہارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، اور میرے بعد میرے پیارے نبی کے تمہارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں، ان کا شکریہ اس طرح ادا کرو، آپ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھو۔ تاکید کی، اللہ تعالیٰ ہمیں باکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اسے اپنا وظیفہ قرار دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے کا مفہوم اور ہے، اور فرشتوں اور مومنوں کے درود و سلام پڑھنے کا مفہوم اور ہے، ایک انداز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے اور سلام بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی پر رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں نازل فرماتا ہے۔ بحیثیت خالق اور فرشتوں کے اور مومنوں کے درود و سلام پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اور مومن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم اس پیارے نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے جس کے لیے تو نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ تو ہمارے پیارے نبی پر، ہمارے کہنے پر، ہماری درخواست پر، ہماری ریکویسٹ پر، اپنے پیارے نبی پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، سلامتی نازل فرما، درود نازل فرما، عظمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یہ مطلب ہے۔ اب دیکھیں، سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمایا، اور یہ نماز کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے سلام پڑھنے کا طریقہ تو جان لیا ہے، آپ ہمیں درود پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ مشکات المصابیح کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سلام پڑھنے سے مراد نماز میں سلام پڑھنا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیارے نبی، آپ پر سلامتی نازل ہو، اس طرح کے الفاظ سے آپ پر سلام بھیجنا ہے۔ اب آپ ہمیں درود پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے تلقین فرمایا، فرمایا کہ سلام کا طریقہ تم نے سیکھ لیا ہے تو درود اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں دعا مانگی گئی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تو رحمت اور برکت نازل فرما، درود اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمتیں، برکتیں اور درود نازل فرمائے تھے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو قابل تعریف ہے اور بزرگی والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام پڑھنے کا مطلب اور ہے، مومنوں کے درود و سلام پڑھنے کا مطلب اور ہے۔ اللہ فاعل حقیقی ہے، یہ رحمت برکتیں نازل کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب پر رحمت برکتیں نازل فرما ہماری درخواست پر، جیسا کہ درود ابراہیمی کو دیکھ رہے، اے اللہ تو رحمت نازل فرما، تو برکت نازل فرما۔ اگر اللہ اور بندوں کے درود پاک پڑھنے کا ایک ہی مطلب ہو تو اللہ تعالیٰ یہ پڑھ سکتا ہے اللہم صلی علی، اللہ کس کو کہے گا؟ اے اللہ تو رحمت اور برکت نازل فرما۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں، ہم تو بندے ہیں،
لیکن اللہ تو اس طرح درود نہیں پڑھے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ورنہ نعوذ باللہ اللہ سے علاوہ کسی اور اللہ کا ماننا لازم آئے گا، اور جو وہ حال ہے ناممکنات میں سے، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کی ذات سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، سب کے بعد بھی اللہ ہی رہ جائے گا. اللہ کی ذات سے پہلے کوئی نہیں. اب اللہ یہ درود پڑھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، تو یہ مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ تو برکت نازل فرما؟ اللہ خود یہ فرمائے تو اسے دوسرے خدا کا ماننا لازم آئے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ممتنع اور محال ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے، اور مومنوں اور فرشتوں کے درود و سلام پڑھنے کا مطلب اور ہے. دونوں کے اندر فرق ہے. بعض لوگ معاملات کو بیان کرنے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. جس طرح کے بعض اوقات خطیب جب جوش میں آئے ہوتے ہیں تو اس طرح کا انداز بھی اختیار کر لیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن پیارے نبی پر درود و سلام کا پڑھنا ختم نہیں ہوگا. یہ انداز شاید آپ نے کئی جگہ سنا ہو. یہ انداز ٹھیک نہیں. وہ کہتے کیا ہے؟ وہ اس طرح کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو تب تک ہے جب تک کائنات موجود ہے. جب کائنات ختم اللہ کا ذکر ختم. قیامت آ گئی، زمین والے ختم، آسمان والے ختم، سب ختم. جب سب ختم تو اللہ کا ذکر بھی ختم. اب اللہ رہ گیا ہے اور اللہ اپنے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے. اللہ بھی رہے گا، درود و سلام بھی رہے گا. نقطہ تو بڑا مزیدار ہے، بڑا دل کو پیارا لگتا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کم ہوتی ہے. اور نبی پاک اللہ کے ذکر کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے تشریف لائے. اس کے دو جواب ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ خود بھی اپنا ذکر کرتا ہے. جیسا کہ سورہ حشر کی آخری آیت کو پڑھیں آپ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ کون اپنا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ کو یہ زیب دیتا ہے، اللہ کی شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنا تذکرہ کرتا ہے، خود بھی اپنی تعریف فرماتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی قابل تعریف، اسی سے ہی ساری کائنات بنی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بھی تو اپنا ذاکر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ پوری کائنات بھی ختم ہو جائے، اللہ کا ذکر بھی باقی رہے گا اور پیارے نبی پر درود و سلام بھی باقی رہے گا، تاکہ کسی ایک کا اس بات کرنے سے دوسرے کی نفی لازم نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے برخلاف ہے، احتیاط کرنی چاہیے. جس طرح کہ ہمارے کئی خطیب بھائی جب جوش میں آ جاتے ہیں تو جوش میں کس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ وہاں قیامت کے دن نماز کام نہیں آئے گی، روزہ کام نہیں آئے گا، زکوٰۃ کام نہیں آئے گی، حج کام نہیں آئے گا، عبادتیں کام نہیں آئیں گی، تلاوتیں کام نہیں آئیں گی، حج اور عمرے کام نہیں آئیں گے، صرف پیارے نبی کی شفاعت قیامت کے دن کام آئے گی. یہ انداز غلط ہے. اللہ کے بندے، نمازوں کی تلقین کس نے کی ہے؟ اللہ اور اس کے پیارے رسول نے. ہم نمازیں پڑھتے اس لیے ہیں کہ ہمارے آقا نے پڑھی ہیں. ہم تو روزہ رکھتے اس لیے ہمارے پیارے آقا نے روزہ رکھا ہے. ہم تو زکوٰۃ دیتے اس لیے کہ پیارے نبی نے اس کا حکم بیان کیا ہے. ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول کے کہنے پر کرتے ہیں. تو اس طرح ان کو ہلکا لینا، یہ کہنا چاہیے نماز بھی کام آئے گی، روزہ بھی کام آئے گا، زکوٰۃ بھی کام آئے گی، حج بھی کام آئے گا، لیکن یہ تب کام آئیں گے جب پیارے نبی سے دل سے محبت کریں گے. یہ انداز ٹھیک ہے. پیارے نبی کی اطاعت کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے سچے پکے عاشق بنیں گے، محب بنیں گے، لیکن نفی کر کے رکھ دینا یہ نمازیں ایسی ہی رہ جائیں گی، یہ انداز اختیار کرنا انتہائی غلط ہے. اس سے نماز کی حد تک لازم آتی ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے کلمہ طیبہ کے بعد. تو اس کی نفی کرنا یہ مناسب نہیں ہے. خطیب حضرات کو چاہیے اس حوالے سے اپنی اصلاح کریں، یہ انداز اختیار نہ کریں. نماز کی عظمت سبحان اللہ، روزے کی عظمت سبحان اللہ، ارکان اسلام کی عظمت سبحان اللہ، اور پیارے نبی کی شفاعت سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سبحان اللہ ماشاءاللہ. کل قیامت کے دن پیارے نبی کا اپنی امت کا خیال کرنا، شفاعت کرنا، بخشوا لینا سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیارے نبی بھی یہی دیکھیں گے کہ یہ میرا امتی سچا امتی بن کے اسلام کی پابندی کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا، نمازیں پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آیا، تبھی آپ کا پیار بڑھے گا.
ورنہ وہ ساری نمازیں چھوڑ کے آئے تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں کہ تم میرے بعد میرے دین پر نہیں چلے، دور ہٹ گئے. تو یہ انداز اختیار کرنا مناسب نہیں. تو انداز میں ہمیشہ احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے. سب سے بڑا کنجوس اور بخیل آدمی ہے. اتنا بخیل، اتنا کنجوس، اتنا بدقسمت کہ پیارے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، آپ کا اس میں گرامی بولا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، لیکن اسے سن کر درود نہیں پڑھ رہا، سلام نہیں پڑھ رہا. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا. جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے. پیارے نبی کا قرب چاہتے، آپ کی شفاعت چاہتے، آپ کے ہاتھوں سے جامع کوثر پینا چاہتے تو پھر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں. حجر اور شجر بھی آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. سیاستہ کی کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں. جب پتھر پیارے نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، پہاڑ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، شجر و حجر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کیا چیز مانے ہے؟ اللہ ہمیں باکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دنوں میں بھی پڑھا کریں اور جمعے کے دن تو کوشش کریں ڈبل کر دیا کریں. جتنا باقی دنوں میں پڑھتے جمعے کے دن ڈبل کر دیں تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کچھ نہ کچھ شکریہ ادا ہو سکے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو مٹا ڈالے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا. جو ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا اس کی یہ فضیلت ہے. 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ مٹ گئے اور 10 درجے بلند ہو گئے. ایک مرتبہ جس نے درود پڑھا اور جو 10 مرتبہ پڑھے، جو 100 مرتبہ پڑھے، جو 1000 مرتبہ پڑھے یا 1,00,000 مرتبہ پڑھے تو اسے کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اتنی فضیلت ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک شرعی مسئلہ سماعت فرما لیں درود و سلام کے حوالے سے. پوری زندگی میں ہر مسلمان پر، ہر مومن پر کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے. پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا کیا ہے بولو؟ فرض ہے. چونکہ اللہ کا آرڈر ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور سلام پڑھو. یہ اللہ کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے. تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے. جو بندہ ایک مرتبہ بھی پیارے نبی پر زندگی میں درود نہ پڑھے اس سے زیادہ بدبخت اور بدقسمت بندہ اور بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. جس نے ایک مرتبہ بھی درود و سلام نہیں پڑھا پوری زندگی میں، ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا کم از کم فرض ہے. اور مجلس میں، اجتماع میں، بیان کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے سن کر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے. کیا ہے بولو؟ واجب ہے. جس طرح میں بیان کر رہا ہوں تو کئی مرتبہ پیارے نبی کا نام میری زبان پر آ رہا ہے تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے. سنت ہے یا مستحب ہے؟ بعض علماء نے سنت لکھا ہے اور بعض نے مستحب لکھا ہے کہ جتنی مرتبہ پیارے نبی کا نام سنتے چلے جائیں اتنی مرتبہ درود و سلام پڑھتے چلے جائیں. یہ سنت ہے، بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے. لیکن ایک مجلس میں کئی مرتبہ ذکر آیا ہے آپ کا، آپ کے نام کا. یہ بات یاد رکھیں، آپ کے نام مبارک کا، محمد کا یا احمد کا نام مبارک کا ذکر آیا تو کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا کیا ہے بولے؟ واجب. اور زندگی بھر میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟
فرض اور پیارے نبی کا جتنی مرتبہ بھی نام نامی اس میں گرامی جو ذاتی نام ہے اس کو سنیں تو ہر مرتبہ درود و سلام پڑھنا بعض علماء کے نزدیک سنت ہے اور بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے. بہت ہی زیادہ نیکی کا کام ہے. درود و سلام پڑھتے چلے جائیں اور پیارے نبی کی شفاعت کے مستحق بنتے چلے جائیں. تو یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے بھی ہمیں خصوصی وقت نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں اپنا ہمیں قیمتی وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ذکر پر پیارے نبی کے درود و سلام پر ہی ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہمارا مقدر فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.